الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ ہیرا بادشاہوں کے خزینے میں۔ یہ شعر ایسا مبارک شعر ہے، اس کو حضرت مولانا شیخ الحدیث جن کی فضائل اعمال بہت مشہور، فضائل صدقات بہت مشہور، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے، لیکن ہم ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، یہاں فقیر سے مراد اللہ والے ہیں، جو اللہ سے دل لگائے ہیں، اللہ سے دل چمٹائے ہیں۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اپنے مطلب کا معنی نکال رہے ہیں فقیر کا، جبکہ حقیقت یہ ہے، قرآن اعلان کرتا ہے اللہ غنی وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ غنی ہے، بادشاہ ہے، سب سے بڑا وہ خزانوں کا مالک ہے۔ ارے سب کچھ وہی ہے، سارے خزانے تو اسی کی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، باقی تم سب فقیر ہو۔ دنیا میں جو بھی ہے، چاہے وہ صاحب ثروت صاحب حیثیت ہے، امیر ہے، غریب، سب اللہ کے در کے فقیر اور محتاج ہیں، سب محتاج ہیں۔ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد وہ ہے، اللہ الصمد۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بے شک ہر شے پر مطلق قدرت اور طاقت میرے رب کو ہی حاصل ہے۔ تو جو ان سے دل لگا لیا، اللہ سے لگا لیا، حقیقت میں وہی فقیر ہے، وہی اللہ والا ہے، چونکہ وہ سمجھ گیا کہ سب کچھ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارنا یہ نہایت بیوقوفی اور نادانی والی بات ہے۔ اسی بیوقوفی اور نادانی میں بہت سے لوگ اپنی زندگیوں کو تباہ کر لیے، لیکن اللہ نے جس کو چاہا، جس کو چنا، وہ لوگ اپنی زندگی کو پھر کام میں لائے۔ اور یاد رکھیں، ہر شخصیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی شخصیت ہے جو اس کی تربیت کی ہے، پھر یہ پروان چڑھی ہے، یا آگے بڑھا پروان چڑھا۔ کوئی نہ کوئی ہے اس کا مربی، کوئی نہ کوئی ہے اس کا مستار۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کو، سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو براہ راست اللہ کی طرف سے تربیت ملتی تھی، لیکن ان کی امتوں کو نبی سے، رسول سے تربیت ملتی رہی۔ اب جیسے ہم لوگ تربیت لے رہے ہیں، یہ ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے، ایک لڑی ہے، جو یہاں سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتی ہے۔ پورا شجرہ خانقاہ رحمانیہ حنیفیہ کی ایک بنیاد ہے،
اور مستحکم بنیاد ہے، اکابرین کے دست شفقت ہے، ان کی دعائیں ہیں، ان کی تائیدیں حاصل ہے۔ اسی لیے کھل کے کہتا ہوں، خانقاہ رحمانیہ حنیفیہ کا نظریہ یا میرے مریدین کا میرا نظریہ عقیدہ جو علماء دیوبند کا ہے وہی ہے۔ خانقاہ رحمانیہ حنیفیہ میں تربیت ہوتی ہے سنت کے مطابق، اور یہ کہا جاتا ہے اصلی سنی بنے، اصلی سنی بنے، اصلی سنی بنے۔ سنت پر جب ہم چلیں گے تبھی تو سنی بنیں گے، اور اس سنت کو سیکھنا ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا اسید احمد صاحب نقشبندی مجددی جنہوں نے مجھے خلافت دیا، اور انہیں حضرت مولانا سید عبد الغفار نگرامی جو ندوۃ العلماء کی اس وقت ناظم بھی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے، ان کو یعنی حضرت مولانا سید عبد الغفار نگرامی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دیا حضرت مولانا بدر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شاہ بدر علی رحمۃ اللہ علیہ نے، رائے بریلی۔ وہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب کو بھی خلافت دیے، پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ہمارے جو پیر دادا یعنی حضرت مولانا سید عبد الغفار نگرامی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات پیر بھائی ہیں، پیر بھائی۔ حضرت مولانا شاہ بدر علی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دیا حضرت مولانا شاہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہیں خلافت دیا حضرت مولانا حضرت خواجہ شاہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے سلسلہ چھپا ہوا ہے اور یہاں بھی ملتا ہے، اور حضرات کے پاس موجود ہے کارڈ، اس میں دیکھ لیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت مولانا اسید احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ نہایت صوفیانہ مزاج ہے، عجز و انکساری ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے، نہایت متواضع ہے۔ جن حضرات نے دیکھا ہے وہ تو بخوبی جانتے ہیں، 10 پارے، 12 پارے، 9 پارے تلاوت اکثر وہ روزانہ کرتے ہیں، بڑھاپے میں بھی۔ پھر توجہات ڈالتے ہیں مریدین پر غائبانہ، پھر ذکر اذکار الگ۔ آپ خود اندازہ کیجئے، ان کے دادا حضرت مولانا اسید احمد نقشبندی مجددی کے دادا حضرت مولانا شاہ نعمت اللہ صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ، جن کو خلافت دیا تھا میرے ہی ضلع کے حضرت میاں چاند شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت چاند شاہ صاحب اور ان کا خانوادہ تصوف، یہ کتاب کا نام ہے حضرت چاند شاہ صاحب اور ان کا خانوادہ تصوف۔ اس کتاب کو لکھنے والے حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب شیخو پوری ہیں۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو یہ کتاب تو دیکھ لیں، اکثر جگہوں پر ملتی ہے۔
حضرت چاند شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دیار کے ٹانڈا کے بزرگ ہیں اور شریعت و سنت کے پابند بزرگ تھے، بدعت سے دور، وہ بھی بڑے متواضع تھے۔ سن 1317 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بارے میں ایک بات سن لیجئے، حضرت مولانا عبد الغفار صاحب محدث مووی، مئو کے رہنے والے، بہت بڑے محدث سے گزرے ہیں، اکثر اکابرین علماء جانتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں انہوں نے قصیدہ کہا تھا، اس قصیدے میں کیا کہا ہے سن لیجئے۔ کس کے بارے میں؟ حضرت چاند شاہ صاحب کے بارے میں۔ اتباع سنت نبوی کا ایسا تھا خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتنا خیال، اتنا پاس تھا، میاں چاند شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہی عکاسی کر رہے ہیں۔ اتباع سنت نبوی کا ایسا تھا خیال، برخلاف اس کے نہ چلتے منہ برابر چاند شاہ، منہ مانے بال، فارسی لفظ، یعنی بال برابر بھی خلاف نہیں تھے وہ سنت کے، ایسے پابند تھے۔ عاشق سنت تھے، نفرت تھی انہیں بدعت سے سخت، عاشق سنت تھے، نفرت تھی انہیں بدعت سے سخت، جانتے تھے بدعتی کو، جانتے تھے بدعتی کو، خر سے بدتر چاند شاہ، خر مانے گدھا، یعنی گدھے سے بھی بدتر جانتے تھے اس کو، کس کو؟ بدعتی کو۔ اب سن لیجئے ان کی ایک بات، پھر کبھی کسی وقت اور باتیں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ ان کا ایک ملفوظ سنا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے جب عشق الہی پہ ڈوبتے تھے اور معرفت الہیہ کا جب غلبہ ہوتا تھا تو اکثر باتیں فرماتے تھے، پھر اس میں ایک بات یہ فرمائے کہ جب بندہ ایک در کو تھام کر بیٹھتا ہے، یعنی اللہ پر توکل کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے جب ان کے در پر آ جاتا ہے اور اللہ سے لو لگا لیتا ہے، ہاں یہی اکثر کہتے تھے، اور جس کو میں شعر اکثر سناتا ہوں بیان میں، لو لاگت لاگت لاگی، لو لاگت لاگت لاگی، بھائی بھاگت بھاگت بھاگی، بہت دنوں کا سول منوا جاگت جاگت جاگی۔ ہمارا آپ کا دل، من سے مراد یہاں دل ہے، ہمارا آپ کا قلب اور دل جو اللہ کی یاد سے غفلت برت رہا ہے، جب ہم آپ ذکر کرنا شروع کریں گے تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ یہ غافلانہ حرکات و سکنات چھوڑ دے گا، گویا کہ ہمارا آپ کا لطیفہ قلب زندہ ہو جائے گا۔ اور جب لطیفہ قلب زندہ ہو جاتا ہے، ہمارے اکثر اکابرین مشائخ نقشبند نے یہی فرمایا، کیا؟ جب کسی سالک کا لطیفہ قلب زندہ ہو جاتا ہے تو ہر لطیفہ خود بخود، یعنی پورے لطائف زندہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنیے، جب بندہ ایک در کو تھام کر بیٹھ جاتا، اللہ پر بھروسہ کر کے، ہر دو عالم کی غلامی سے نجات پا جاتا ہے، نفس و شیطان کی غلامی سے، دنیا داری کی غلامی سے نجات پا جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، سنیے گا، در حقیقت مرد کامل یہی ہے، یعنی جو اللہ پر پورا بھروسہ کر لے، پورا توکل کر لے، نفس و شیطان کے چنگل سے آزاد ہو جائے، اپنے آپ کو شرع کا پابند بنا لے، تو کہتے حقیقت کا مرد کامل یہی ہے۔ سبحان اللہ، یہی حقیقتاً مومن ہے۔ ہاں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے حقیقت میں اگر تم مومن ہو۔ تو حضرت حقیقت کے مومن کی وضاحت کر رہے ہیں کہ حقیقتاً مومن کون ہے؟ جو اللہ پر پورا بھروسہ کر لے، نفس و شیطان کی غلامی سے آزاد ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں، یہی حقیقتاً مومن ہے، موحد ہے،
یعنی اسی کو کہا جائے گا کہ یہی توحید پرست ہے، یہی حقیقت میں اللہ کو ایک جاننے والا ہے۔ پھر اس کے فیضان نظر سے بہت سے مرد کامل تیار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے فیضان نظر سے بہت سے مرد کامل تیار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عرصہ کائنات میں کبریت احمر ہیں، جن کا وجود برکت و رحمت کا محبت ہوتا ہے۔ ان کا دنیا میں رہنا برکت سے خالی نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ گویا خاص ہوتی ہے۔ جن کے الفاظ قدسیہ سے بیمار انسانیت شفا پاتی ہے، جن کے الفاظ قدسیہ سے بیمار انسانیت شفا پاتی ہے، کائنات انہی کے ضرب اللہ سے قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یعنی اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، بیماری دور کرنے والا اللہ، رزاق وہ، رحیم کریم وہ، سب کچھ وہ ہے۔ تو یہ جب دل و دماغ میں بسا کر انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ اسی کو اب ایک آیت پیش کر رہے ہیں، سنیے آیت کیا پیش کی جا رہی ہے؟ فرمان نبوی پیش کیا جا رہا، آیت نہیں، قرآن، یہ حدیث پاک پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا اعجاز صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، سب کو رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ سنیے، وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت اسی وقت قائم ہوگی جبکہ زمین پر اللہ اللہ کہنا موقوف ہو جائے گا، یعنی جب ایک اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تب قیامت آئے گی۔ اب آگے فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اللہ کہنے والے ہی وجہ بقائے کائنات ہیں۔ پھر اللہ اللہ کہنے کے درجات ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے اللہ اللہ کہے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے قلب و روح میں، اس کے رگ و ریشہ میں، اس کے اعمال و احوال میں، اس کے نظریہ و فکر میں اللہ کا تصور، اللہ کا ذکر سما جائے، رچ جائے، بس جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے یہاں مراقبہ کروایا جاتا ہے۔ مراقبہ یہ ذکر قلبی ہے، بندہ دل کی زبان سے اللہ 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 پکار رہا ہوتا ہے، دل کی زبان سے۔ یہ تھوڑا سا میں نقشہ حضرت میاں چاند شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کیا زندگی کا۔ یہ خلافت دیے تھے کس کو؟ ان کا شجرہ آگے چل کے ملتا ہے ہمارے اس شجرے میں۔ انہوں نے خلافت دیا تھا کس کو؟ ہمارے حضرت مولانا اسید احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے دادا جان کو، جو نوتن اور ہرریہ ضلع گوپال گنج، آج بھی ان کا مزار ہے۔ اب وہاں لیکن بہت سے لوگ خرافاتیں کرتے ہیں، اس لیے اپنے اکابرین جاتے نہیں ہیں، چونکہ ڈھول ڈبڑے اور تمام۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جب اتنے بڑے اللہ والے تھے میاں چاند شاہ رحمۃ اللہ، اور بہت سے دیگر خلفاء ان کے ہیں جن کا تذکرہ ہے خانوادہ تصوف میں، تو یہ لیکن ان کے جو ہے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ کون؟ حضرت شاہ نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت کے دادا تھے۔ حضرت شاہ نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اب کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ ان کا انتقال، جیسے حضرت میاں چاند شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1317 ہجری میں ہوا تھا، ان کا انتقال ہمارے حضرت مولانا اسید احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کے دادا جان کا انتقال 1348 ہجری میں ہوا تھا۔
1348 ہجری، اس وقت 1443 ہجری چل رہا ہے، گویا کہ 95 سال ہو گیا۔ 95 سال، کتنا؟ 95 سال۔ اب سوچئے ان کی ایک کیفیت کا نقشہ حضرت مولانا اعجاز صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر جو ہے خاموش رہتے اور جو بات فرماتے تھے وہ بڑی معقول اور بڑی ہی پردرد ہوا کرتی تھی۔ ایک موقع پر اشارہ دیا اخلاص کا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری حیات اور میری زندگی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ اشارہ دے رہے تھے کہ ہم لوگ بھی جئیں تو ان کی خاطر جئیں، مریں تو ان کی خاطر مریں، ہر دم اللہ اللہ کریں، نور سے سینہ اپنا ہم لوگ بھریں۔ جب قلب نورانی ہوتا ہے تو انسان خرافات میں نہیں پڑتا۔ اب سن لیجئے آگے ایک شعر کہہ کے بعد پھر ان کے کچھ ملفوظات سنا دیتا ہوں۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے، کام ہے اپنے کام سے۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے، کام ہے اپنے کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ غرض واسطہ کیوں نہیں ہے؟ دنیاوی اعتبار سے جتنی ضرورت ہوتی ہے آدمی غرض واسطہ رکھتا، یہ نہیں کہ دنیا ہی میں فدا ہو جائے، نہیں۔ یہ لوگ ہر ایک سے ہٹ کٹ کے اللہ کے لیے تنہائی میں آتے تھے، اللہ اللہ پکارتے تھے۔ اب سن لیجئے کچھ ملفوظ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ خانقاہ رحمانیہ حنیفیہ اپنے جو متعلقین، اپنے جو مریدین کی تربیت و اصلاح کا یہاں جو کام ہوتا ہے وہ اکابرین کے نقش قدم پر، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہاں کسی کو اگر شک ہے، شبہ ہے تو وہ آئے اور یہاں رہے، ہمارے ساتھ رہے، خانقاہ میں رہے، دیکھے۔ لیکن ہاں یہاں آ کر ایک نظام کے تحت بتا دیں آپ کتنی دیر رہیں گے، کئی رات رہیں گے، کس مقصد سے آئے ہیں، بتا دیں گے تو بہتر ہوگا، نہیں تو پھر عام بندوں جیسا سلوک ہوگا۔ اور اگر آپ بتا کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ آپ کے لیے کھانے پینے کا الگ سے خصوصی انتظام اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہو جائے۔ اب سن لیجئے کچھ ملفوظات۔ فرمایا کرتے تھے حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہو تصوف کسے کہتے ہیں؟ تصوف کہتے ہیں عقل کا راست ہو جانا، یعنی عقل کو سلامتی بخش لو، عقل میں سلامتی آ جائے، مزاج میں سنجیدگی آ جائے، اونچ نیچ کا پتہ چلنے لگے، حرام حلال کی تمیز آ جائے، تصوف کا خلاصہ حاصل ہے۔ فرماتے تھے کہ طالب راہ کے لیے انوار اس وقت جمع ہوتے ہیں قلب میں، طالب راہ جو ہوتا ہے، طالب راہ کے قلب میں انوار اس وقت جمع ہونے لگتے ہیں جب یہ سچی توبہ کر لیتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، میں نے ابھی جلدی پڑھا معارف القرآن میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو ایسے بندے کے قلب میں اللہ رب العزت ایک نور کی کرن پھوڑتے ہیں، پھر بندے کے اندر عشق الہی کی حرارت محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ،
ایسے ہی جب بندہ گناہ کرتا ہے، آگے ہم لوگ بہت سنتے ہیں تو ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، نہیں توبہ کرتے تو نقطہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی سب بیان کیے ہیں۔ بہرحال بات ادھر دوسری طرف ہو جائے گی۔ کہہ رہے مرد وہ ہے جو ان کی طرف دھیان نہ دے کہ میرے قلب میں انوار کیوں نہیں جمع ہوئے، روشن کیوں نہیں ہوا، نہیں، اس میں نہ الجھے۔ وہ کیا کرے؟ اگر روشنی کوئی چیز قابل طلب ہوتی تو دنیا میں سب سے روشن آفتاب ہے۔ کرے اگر روشنی نہیں بھی محسوس ہو رہی ہے تو پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ روشنی کا پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ اللہ پاک جب چاہیں گے نور کی کرن پھوڑ دیں گے۔ ہم اس میں الجھے نہیں۔ حضرت کے کہنے کا مطلب یہ، اس میں الجھے نہیں۔ کبھی تک میرا قلب کیوں نہیں روشن ہوا؟ میں اتنے گھنٹے تلاوت کرتا ہوں، اتنا دیر ذکر کرتا ہوں، اتنی دیر تک مراقبے میں بیٹھتا ہوں، اتنی سنتوں کو یاد کیا، اتنی سنتوں پر چلتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے اعمال صالحہ، یہ سارے اعمال خیر جب بندہ کرتا ہے تو تھوڑا سا سوچتا ہے نا، لیکن ہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک جلدی سے نور کی کرن پھوڑ دے، پھر دل جگمگانے لگتا ہے، اعمال صالحہ میں کرنے میں پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں کہ ریا شرک خفی ہے، دکھاوا، کہ ہم کو لوگ جا رہے ہیں اتنے گھنٹے تلاوت کر رہا ہے، اتنے گھنٹے مراقبہ کر رہا ہے، یہ دیکھو بڑا سنت کا، دکھاوا نہ ہو اس راہ میں۔ کہتے ہیں یہ شرک خفی ہے، یہ ایسا روگ ہے سب سے آخر میں اس کے نکالنے پر قدرت ہوتی ہے۔ اور یہی بات حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرماتے تھے کہ بڑی دیر کے بعد اخلاص نصیب ہوتا ہے، کرتے کرتے چلتے چلتے راہ سلوک میں ایک مدت کے بعد اللہ پاک مخلص بنا دیتے ہیں، اور جب اخلاص آ جاتا ہے تو پھر مت پوچھو، بہت بڑی دولت ہے۔ فرماتے تھے کہ وقوف قلبی کسی وقت ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وقوف قلبی، مراقبہ دل سے، دل کی زبان سے اللہ کو یاد کریں، اللہ اللہ جیسے کہا، وہی کہہ رہے ہیں حضرت، وقوف قلبی، اس پر خاص دھیان دیا جائے۔ قلب کا دروازہ اسی کنجی سے کھلتا ہے۔ فرمایا سب طریقوں سے اسلم طریقہ دل بیار دست بکار کا طریقہ ہے۔ دل بیار دست بکار یعنی ہاتھ کام کاج میں لگے ہو، دل بیار دست بکار کا مطلب سمجھ لیں، ہاتھ کام کاج میں لگے ہو اور دل اللہ کی یاد میں لگا ہو۔ دست بکار دل بیار، یا دل بکار دست بیار کا مطلب یہ ہے، ہاتھ کام کاج میں بندے کے لگے ہو، دل اللہ کی یاد میں لگا ہو۔ حضرت کہہ رہے ہیں دل بیار اور دست بکار کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے، کیا ہے؟ ظاہر میں شرع کے پابند بنے رہو، متشرع رہو، دل سے درویش یعنی اللہ کی یاد میں ڈوبے رہو۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو گناہ کا خیال کم آئے گا، وسوسے کم آئیں گے۔ اب سنیے دوسرا ملحوظ اور فرمایا بندگی و عبادت کی روح اخلاص ہے، اخلاص۔ انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کا دار و مدار، بنیاد، جڑ، اساس کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص کا معنی و مطلب آسانی میں سمجھ لیں، اخلاص کا معنی و مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے وہ ہم اللہ کے لیے کریں انشاءاللہ، جیسا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین میں بیان ہوا۔ تو کہا بندگی و عبادت کی روح اخلاص ہے،
اخلاص کے ساتھ تھوڑی سی عبادت بہت ثمرہ رکھتی ہے، سبحان اللہ۔ اب دوسرا ملفوظ سنیں، فرمایا اعتماد باللہ یعنی اللہ پر بھروسہ، اور توکل علی اللہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کسی ساتھ ایک دانہ غلہ بھی نہ پیدا ہو اور ساری مخلوق کی خوراک رسانی اسی کے ذمہ فرض ہو تو بھی اس کا چہرہ متغیر نہ ہو۔ اگر کھیتی سے ایک دانہ بھی گھر میں پیداوار کا نہ آئے تب بھی توکل میں فرق نہیں آنا چاہیے، ایسا اللہ پر اعتماد باللہ ہو۔ حضرت فرما رہے ہیں، اب دوسرا ملفوظ سنیں، سبحان اللہ، کیا کیا نورانی کلمات ہیں۔ فرمایا کہ ابتدا سلوک میں نوکری، کتاب بینی، زن و شو کے تعلقات سب چھوڑنا چاہیے ورنہ کامیابی مشکل ہے۔ ہاں، اب اس میں تھوڑا سا معاملہ وضاحت طلب ہے۔ نوکری سے مراد یہ نہیں کہ نوکری چھوڑ دے بال بچے روڈ پر آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے تھوڑا سا انہی اوقات میں سے چھٹیوں کے اور تمام یعنی وقت کے پیر، وقت کے مربی سے مشورہ کر کر آپ زیادہ تر وقت اپنے شیخ اور مربی کے یہاں دیں۔ مطلب حضرت کا یہ ہے، پھر راہیں کھلتی ہیں، پھر آدمی ترقی کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ مخلوق کی نفع رسانی بہت بڑی قربت کی چیز ہے، محبوبیت کا درجہ اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ طالب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح اس کی ذات سے خلائق کو نفع ہو جس سے اس کی مقصد براری ہو، یعنی اپنی ذات سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے کی جو کوشش کرتا ہے وہ لوگوں میں محبوب ہو جاتا ہے۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ واعظ میں توحید کی خوبی، شرک و بدعت کی برائی بیان کرنی چاہیے۔ جو حضرات مقرر ہیں، جو خلفاء ہیں جنہیں سلسلے کی ذمہ داری دے دی گئی ہے، ان سے میری بھی گزارش ہے کہ وہ تمام خلفاء جو بھی بات کریں مدلل کریں، حدیث قرآن کی روشنی میں کریں، بے سر پیر کی باتیں نہ کریں، کتابی کریں، اور ان کتابوں سے باتیں کریں جو اکابرین کی ہیں، جو مستند ہیں، جن پر امت کا ایک خاص طبقہ اعتماد کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کی کتابوں سے تصوف و سلوک کی دنیا کو آگے بڑھائیں، روحانیت کو آگے بڑھائیں۔ تقریر کرنے والے لوگ زور دیں کس پر؟ توحید پر۔ اور ایک بات میں اس وقت کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی کھل کر بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی خوب بیان کی جائے۔ اس وقت امت کے اکثر نوجوان بے حیائی کے شکار ہو گئے ہیں، قومیں بے حیا ہو رہی ہیں، اس لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا، ان کی پاکیزگی اور ان کے اخلاق، اطوار وہ سب بیان کیے جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ عمراء و رؤوسا سے ملنے میں اگر مداہنت و سستی دین میں پیدا ہونے کا خوف ہو تو اس سے دور بھاگنا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر دین میں سستی ہوتی ہے مالداروں کے پاس بیٹھنے سے یا ان سے ملنے جلنے سے یا ان کے پاس آنے جانے سے، تو تھوڑا سا ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا کم کریں۔ فقیر کو حشمت و جاہ سے کیا غرض؟ اگر ہم آپ اللہ کے فقیر ہیں، اللہ ہی کے ہم لوگ محتاج ہیں، تو یہاں کے امیروں سے ہمیں کیا غرض ہے؟ فقیر اکیلا ہوتا ہے، کہنے لگے کیا فرما رہے ہیں؟ فقیر اکیلا ہوتا ہے اور حقیقت میں اکیلا نہیں۔ سبحان اللہ، اس پر غور کریں گے۔ کیا فرمایا؟ فقیر اکیلا ہوتا ہے اور حقیقت میں اکیلا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ہر دم اللہ کی یاد میں لگا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ ہے، تو اکیلا کہاں ہے؟ اللہ پاک اس کے ساتھ ہے۔ ابھی حضرت حوالہ دے رہے ہیں، حضرت مولانا اعجاز صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ سارے ملفوظات میں کہاں سے لیا ہوں۔ حضرت مولانا ریاض احمد صاحب علیہ الرحمہ کے جمع کردہ ارشادات سے انہوں نے لیے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا تھا کہ ہمارے مولانا اسید احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کا خانوادہ تصوف ماشاء اللہ ایک زمانے سے ہے، اور یہ حضرات کام کیے ہیں اسی
ملک کے اندر اور کام کرتے رہیں گے. آگے ہم لوگ ان کی روحانی اولادیں ہیں، کام کر رہے ہیں. اور باقی شجرہ جاننا ہے تو آپ جان سکتے ہیں، یوٹیوب پر بھی فیس بک پر بھی سارے شجرے جو ہے دے دیے گئے ہیں. اگر کسی کو نہیں ملتے ہیں تو رابطہ کر سکتا ہے، خانقاہ میں آ سکتا ہے. میرا نمبر یوٹیوب پر، میرا چینل فیس بک پر موجود ہے. میرا بیان اگر سننا ہے تو فیس بک پر جائیے اور وہاں لکھیے مولانا افتخار احمد نقشبندی سرائے میر اعظم گڑھ، مولانا افتخار احمد نقشبندی سرائے میر اعظم گڑھ. اور یوٹیوب پر خالی میرا نمبر سرچ کر دے موبائل کا 9838 93 95 16 9838 93 9516. یوٹیوب پر سرچ کریں کہ بیانات آ جائیں گے. میں عرض یہ کر رہا تھا، شروع میں آیت کریمہ پڑھا تھا کہ اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو ڈرو مجھ سے اور رہو سچوں کے ساتھ. یہ حضرات جن کے ہم نے واقعات حالات بیان کیے، یہ سچے لوگوں میں سے ہیں. یہ ایسے مرد کامل تھے، ایسے حقیقت کے مومن تھے کہ ان کے ذریعہ سے بے شمار مخلوقات خدا نے، اللہ کی مخلوق نے، بے شمار لوگوں نے فائدے اٹھائے. ہمیں آپ کو چاہیے بھی فائدے اٹھائے، خانقاہوں سے جڑے، اللہ والوں سے جڑے. یہ میں نہیں کہتا کہ آپ مجھے سے جڑیے، نہیں. آپ کے علاقے میں، آپ کے دیار میں جو بھی ہے آپ جڑیے، ان سے اصلاح لیجیے اور اپنے قلب کو روشن کیجیے. خانقاہوں کا نظام اس لیے چلایا جاتا ہے تاکہ غفلت دور ہو، سستی دور ہو، دل آسانی کے ساتھ اللہ سے جڑ جائے، چمٹ جائے، نبی کی ذات سے جڑ جائے، نبی کی طریقے کو اپنانے والے آسانی سے ہم لوگ ہو جائیں. یہاں سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، یہاں سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. یہ نہیں نان گوشت کھائے بس دال روٹی کھائے اور چل، ایسا نہیں ہے. یہاں ملیے، آئیے، جائیے، پھر دیکھیے. بیان ہوتا ہے اور بیان کوئی ضروری نہیں کہ مجلس کی ہی صورت میں ہو. کبھی کبھی ایک بندے دو بندے بھی ہوتے ہیں تب بھی ہوتا، انہیں سمجھایا جاتا ہے، ان کی غرض پوچھی جاتی ہے. یہاں کوئی فیس نہیں لگتی، کوئی چارج نہیں ہے. اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی ایسی فکر رکھتا ہے تو آ سکتا ہے، رابطہ کر سکتا ہے. میں باتیں بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن کیا بتاؤں، اکابرین کی بات اس لیے کر دیا تاکہ لوگ سنتے ہیں گھبراتے ہیں. اس لیے پھر کہتا ہوں کہ میرا نظریہ علماء دیوبند کا نظریہ ہے. علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے، جو ان کے بڑے ہیں وہی میرے بڑے ہیں، وہی میرا عقیدہ ہے، وہی میرا نظریہ ہے. چونکہ یہ علماء دیوبند حقیقت کے عالم ہیں، حقیقت کے مربی میرے ہیں. انہی سے میں نے تربیت لی ہے، انہی سے مجھے جو کچھ ملا ہے، دین، ایمان، عمل، علم، حدیث، قرآن کا سب کچھ، یہ سب انہی کی برکات ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کام کا بنائے مجھے اور کام لے لے. آپ حضرات بھی دعا فرمائیں. بات اصل میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا کہ اس لائن سے تاکہ ہم لوگ کشمکش میں نہ رہیں. جو کچھ بھی کشمکش، شک و شبہے ہو دل و دماغ میں، اگر نہیں پوچھ سکتے ہیں تو لکھ کے پوچھا کریں. دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے.